اب بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بات نہیں سمجھ. مومن جب گناہ کر لے، مومن کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ مومن سے جب گناہ ہو جائے تو اس کے دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ پہاڑ والے آگے، پہاڑ ابھی گر جاتا ہے اس کے اوپر. اس کو ذرا چھوٹی سی ایک مثال سے میں سمجھاؤں. آپ کسی بڑی بلڈنگ کی مثال کے طور پر بھائی کوئی بڑی بلڈنگ حبیب بینک یا کوئی بلڈنگ، بڑی بلڈنگ، اس کے نیچے کھڑے ہو اور وہ بلڈنگ ہلنا شروع ہو جائے، کیفیت آپ کی کیا ہوگی؟ کھڑے رہیں گے وہاں، موبائل نکال کے ویڈیو بنائیں گے. آپ بولیں گے بھائی ویڈیو چھوڑو، بھاگو یہاں سے. کیا ہو؟ گھبراہٹ ہو جائے گی، بے چینی ہو جائے گی، کانپنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ بلڈنگ ابھی اوپر سرکار کرتی ہے. تو فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے گناہ ہو جائے تو ایسا بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ کے رہ جاتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گرا گیا. اور منافق کی اپنی شان کیا ہے؟ منافق کا عالم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا منافق کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے گناہ ہونا تو اس کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے گویا کہ ایک مکھی تھی اور اڑا دی. آپ سمجھ رہے بات؟ انسان کے اوپر دل میں کتنی دفعہ مکھی بیٹھتی ہوگی، اس کو یاد نہیں ہوتا، اڑا دیتا، معمولی چیز. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جو مومن ہے وہ اپنے گناہوں پر اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ کے رہ جاتا ہے، گویا کہ پانی ہے، گویا کہ مچھلی ہے بے پانی. لیکن منافق کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، معمولی چیز سمجھتا ہے. ہمارا بھی حال، ہم غور کر لیں اپنے حال میں. آج ہم سے نماز قضا ہو جاتی ہے، ہمارے کتنوں کے چہروں پہ بل آتے ہیں، ہنستے مسکراتے. ایک بعض دفعہ جو نمازی بھی ہوتے ہیں ان کا بتا، جو نمازی نہیں اس کا تو حالت بھی الگ ہے. جو نماز پڑھنے والا بھی ہوتا ہے اس سے اگر کوئی نماز نکل جاتی ہے ہنستے کھیلتے ہوئے آج وہ جلد کر گئی، وہ آنکھ لگی رات بھر جاگ رہا تھا، وہ بچے نے ترقی ہوتا تو بس یار وہ آنکھ نہیں. ارے تو اس کو تڑپ جانا چاہیے، اس کی فجر قضا ہو گئی. یہ فجر وہ ہے، یہ نماز وہ ہے کہ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. نماز یہ وہ عبادت ہے کہ بروز محشر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں. اور اس نے اتنا ہلکا لے لیا، کوئی گلی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں. نماز قضا ہوتا ہے. انسان سود خور ہوتا ہے، سود کھا رہا ہوتا ہے اور سود کھا کے کہہ رہا ہوتا ہے الیاذ باللہ تعالی ھذا من فضل ربی، یہ تو رب کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے سیٹ زندگی گزر رہی ہے. ارے ڈر جانا چاہیے، سود کھا کے اللہ کا فضل قرار دے رہا ہے، اس کو رشوتیں کھا کے اللہ کا فضل قرار دے رہا ہے. تو گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی روح تڑپ جائے، گناہ ہو کیسے کیا ہو. تو محترم احبہ ہمارا بھی یہ حال ہونا چاہیے، ہمارے قلب کی کیفیت ہونی چاہیے کہ جب انسان تڑپے گا گناہ کے اوپر تو اللہ پاک کے حضور حاضر ہوگا. جب اللہ پاک کے حضور حاضر ہوگا سچے دل کے ساتھ، اللہ پاک بخشنے والا، وہ مہربان ہے، اس کی رحمت. تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ بہانے تلاش کرتی ہے انسان کو بخشنے کے، لیکن ہے کوئی پلٹنے والا، ہے کوئی اس طرف رجوع کرنے والا. آج یاد رکھیں محترم بس آپ کے نیچے جملے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آج اگر ہم نہیں پلٹے اور غفلت میں زندگی گزاریں، یاد رکھیں کل بھی پلٹنا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر ہم نہیں پلٹے تو پلٹنا تو ہے رب کی طرف، رجوع تو کرنا ہے رب کی طرف، لوٹ کر تو جانا ہے رب کی طرف، اس کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا ہے. لیکن کہیں ایسے حاضر نہ ہو جائے کہ اپنا منہ چھپاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. ہاں حاضر ہونا ہے. یہ جو ابھی ہم عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے پرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیے رب کی بارگاہ میں کل حاضر ہونا ہے. چٹے لباس میں، چٹا لباس کیا ہے؟ وہ ہے کفن کا لباس. کل کفن میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. لیکن یاد رکھیے رب تعالیٰ تو اس قدر قریب ہے، اس قدر رحیم ہے کہ وہ اس گناہگار، بدکار، سیاہکار، عاصی، شرابی، کبابی جیسا بھی ہو، وہ اگر گناہوں پر اس میں گزار کے بھی مر گیا، رب تعالیٰ پھر بھی اس کا اکرام کروا رہا ہے، رب تعالیٰ پھر بھی اس کی تعظیم کروا رہا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا.
انسان کیا ہے؟ مخلوق ہے رب تعالیٰ کی، اللہ پاک کی مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ گلی محلے میں کتے بلی پھر رہے ہوتے یہ بھی مخلوق ہے، جانور پھر رہے ہوتے یہ بھی مخلوق ہے۔ یہ مخلوق جب مر جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کتے بلی ہوتے ہیں بچڑے کو میں ڈال دیتے ہیں، ڈالتے نہیں ڈالتے؟ آپ جانتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہوئے کراہت آ رہی ہوتی ہے، ناک پر ہاتھ رکھ کے گزرتے ہیں، کتا مرا ہوا ہے نکلو یہاں سے رب تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے انسان بھی مخلوق۔ اگر آپ دیکھیے رب تعالیٰ کس قدر کریم ہے، کس قدر رحیم ہے، کس قدر اپنے شاہکار حضرت انسان کا اکرام کرنے والا ہے کہ گناہگار، بدکار، سیاہکار بھی ہو، جب وہ مرتا ہے رب تعالیٰ تب بھی اس کا اکرام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا انسان کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے؟ کوئی شرابی کبابی ہو، لاوارث ہو، اس کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے کوڑا کرکٹ میں؟ بتائیے ضرور۔ نہیں، ایسا نہیں، جیسا بھی بندہ ہو اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو چٹا لباس، صاف ستھرا کفن دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ حضرت انسان ہے، شاہکار ہے رب تعالیٰ کا، وہ اللہ پاک کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اگرچہ گناہوں والی زندگی گزاری ہے لیکن اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف چل رہا ہے۔ رب تعالیٰ اس وقت بھی اس کا اکرام فرما رہا ہے کہ جب اس کو دفن کرنے لگو تو اس سے پہلے اس کو غسل دو، اس کو نہلاؤ، اس کو پاک صاف کرو، اس کے جسم پر کوئی غلاظت لگی ہو تو اس کو صاف کر دو، اسی طرح جو اس کے اعضائے سجود ہے اس پر خوشبو لگاؤ۔ اور یاد رکھو جب اس کو غسل دے رہے ہو، اس کو نہلا رہے ہو تو تختہ غسل کے ساتھ ساتھ اگربتیاں بھی جلا لو۔ کیوں مولا؟ اس لیے جلا لو کہ اگر اس کے جسم سے کوئی بو آ رہی ہو تو وہ اگربتیوں کی خوشبو کے اندر محو ہو جائے، جو غسل دینے والے ہوں، جو اس کو نہلا رہے ہوں، ان کو ناگوار نہ لگے۔ اس کے جسم سے کوئی ناگوار چیز دیکھو تو یاد رکھو لوگوں میں چرچا نہیں کرنا، چھپا دینا۔ ہاں، اگر کوئی اچھی چیز دیکھو لوگوں میں ظاہر کرو، اس کا چہرہ چمکاتا ہوا، چمکتا ہوا دیکھو تو لوگوں میں بیان کرو، اور پھر اس کو یہ دیکھو، اس کو صاف ستھرے لباس میں کفن دو۔ ہاں، جب لے کے جا رہے ہو تو آرام آرام سے لے کے جانا، جلد بازی نہ کرنا۔ جب اس کو زمین میں دفن کرنے لگو تو 2 بندے پہلے اتر جاؤ تاکہ یہ آرام سے اس کو رکھ سکو، پھر جب اس کو دفن کر دو تو تھوڑی دیر وہاں تک رکو۔ اتنی دیر اونٹ ذبح ہوتا ہے، کیوں؟ نئی جگہ ہے، ہمارا شاہکار ہے، حضرت انسان ہے، گھبرائے گا، نئی جگہ ہے، اتنی دیر رک کے اللہ پاک کا ذکر کرو، اللہ پاک کی رحمت برسے گی، اس کے اوپر رحمت اترے گی۔ تو یہ اگرچہ گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، لیکن ہے تو ہمارا بندہ، ہے تو ہماری مخلوق۔ دیکھو کیسا میں نے اس کا احساس کیا، پھر بھی یہ انسان ہے جو اپنے رب سے غافل بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب سے غافل ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک جا بجا فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تو دیکھ نہیں رہا تجھے ہر آن بغیر مشقت کے، بغیر پریشانی کے سانس مل رہی ہے، تو نافرمانی کر رہا ہے۔ تجھے بغیر مشقت کے، بغیر پریشانی کے تجھے دیکھنے کی طاقت مل رہی ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ تجھے پانی کی نعمت مل رہی ہے، تجھے غذا کی نعمت مل رہی ہے، تجھے سکون کی نعمت مل رہی ہے، تو پھر بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ان تمام تر نافرمانی کے باوجود وہ رب کریم ہے، وہ رب کریم ہے، جا بجا رحمت کے نظارے اس کے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم ہی غافل بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے غفلت بھری زندگی نہ گزاری اور اس کے حضور حاضر ہو گئے، توبہ کر لی، اسی رات کو اپنی زندگی میں تبدیلی والی رات بنا دیا اور اللہ کے پاک کے حضور سچی توبہ کر لی، یاد رکھیے جب ہم جائیں گے نا تو ہمارا جنازہ پھر ایسا ہوگا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھتے جاری ہوں گے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی نفس، پلٹ اپنے رب کی طرف
اس حال میں کہ تو رب سے راضی رب تجھ سے راضی. سبحان اللہ. تو 100 باتوں کی ایک بات محترم احبہ، زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، زندگی کی سانسیں کبھی بھی رک سکتی ہیں، یہ مالا کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے. بس کامیابی اسی میں ہے کہ رب تعالیٰ کو راضی کرے، اس کے حضور سچی توبہ کریں. ہم اگر غفلت بھری زندگی گزارتے رہیں گے محترم احبہ، حاصل کچھ بھی نہیں ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ رات قیمتی رات ہے، رحمت بھری رات ہے. اس رات کو عبادت میں گزار کے، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار میں گزار کے، اللہ پاک کے حضور توبہ اور استغفار میں گزار کر ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. 15 شعبان المعظم یہ وہ رات بھی ہے جب صحائف ملائکہ یعنی فرشتوں کا جو رجسٹر ہے جس میں تقدیر لکھی ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، نئے اعمال لکھے جا رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں رات جو ہے اللہ پاک کی عبادت میں گزارے. ذمے میں کوئی قضا نمازیں ہیں تو ان قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اگلا دن جو ہے کوشش کریں کہ وہ روزے میں گزاریں. تو انشاءاللہ یہ 15 شعبان ہماری زندگی میں ایک ٹرننگ ڈے بنے گا، ایک تبدیلی کا دن بنے گا. اور انشاءاللہ وہ دن بھی قریب ہوگا کہ جب رب کی رحمت سے ہم اس کے حضور سے روبرو ہوں گے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت صدقے میں ہم داخلے جنت ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو باتیں ذکر کی ہمیں جو عمل میں متقاضی ہیں ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.